السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جمعہ کا خطبہ کس زبان میں دینا چاہیے؟ کیا اس کے لیے عربی زبان لازم ہے یا کسی بھی مادری زبان میں، قومی زبان میں، جیسے کہ اپنے یہاں اردو زبان میں دیا جا سکتا ہے؟ تو آئیے اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی مستند فتویٰ جو کتاب و سنت پر مبنی ہیں، نہایت مستند عالم دین ڈاکٹر شیخ فضل الرحمن مدنی حفظہ اللہ کے فتاوے میں سے پیش کر رہا ہوں، جو ماخوذ ہے کتاب نعمت المنان، مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن، جلد دوم، صفحہ نمبر 246 تا 249۔ شیخ محترم سے سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین جمعہ کے خطبہ کے بارے میں کہ ممبر پر اردو میں خطبہ دینا اور قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد اردو میں ان کی تشریح کرتے ہوئے وعظ و نصیحت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس خطبہ کو بدعت کہتے ہیں اور بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں۔ براہ کرم اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے کر مسلمانوں کے ایک گروہ کو گمراہی سے بچائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ تو شیخ محترم نے اس کے جواب میں کہا، خطبہ کے معنی ہیں لوگوں کو نصیحت کرنا، وعظ کہنا۔ مصباح اللغات صفحہ نمبر 208 میں ہے، خطب خطبتاً و خطباً و خطابتاً، وعظ کہنا، تقریر کرنا، لیکچر دینا، حاضرین کے سامنے خطبہ پڑھنا۔ کہا جاتا ہے خطب القوم و فی القوم، اس نے قوم کے سامنے تقریر کی۔ اور فیروز اللغات صفحہ نمبر 583 میں ہے، خطبہ وہ وعظ و نصیحت جو نماز جمعہ و عیدین میں سنائی جائے۔ تقریر، ایڈریس، کتاب کا دیباچہ، جمع خطبات۔ خطبہ پڑھنا یا دینا یعنی مجمع کے سامنے تقریر کرنا، وعظ و نصیحت کی تقریر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور اسوہ مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ کا مقصد حاضرین کو نصیحت کرنا اور وعظ سنانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ میں قرآن پڑھ کر لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ میں 2 خطبہ ہوتے تھے، آپ دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے، ان میں قرآن پڑھتے اور لوگوں کو تذکیر فرماتے تھے، یعنی نصیحت فرماتے تھے۔ اور یہ بات بالکل واضح بلکہ اظہر من الشمس ہے کہ جہاں حاضرین جمعہ عربی سمجھنے والے ہوں وہاں تو عربی میں خطبہ دینا ان کی تذکیر اور وعظ و نصیحت کے لیے مفید ہوگا، لیکن جہاں مخاطبین اور سامعین اردو یا کوئی زبان بولتے اور سمجھتے ہوں اور عربی سے نابلد ہوں، ان کے سامنے عربی میں خطبہ پڑھنا بالکل فضول ہے، اس سے اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ نیز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف بھی ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچنے کے بجائے ان کے وقت کی بربادی ہوگی۔
اور زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم والا معاملہ ہوگا۔ مخاطبین کی زبان میں خطبہ دینے اور واعظ و نصیحت کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کی اصلاح و ہدایت کے لیے ان کی جانب رسولوں کو مبعوث فرمایا تو ایسے لوگوں کو اس کے لیے منتخب فرمایا جو ان کی زبان سے اچھی طرح واقف تھے اور انہی کی زبان میں انہیں سمجھاتے، خطبہ دیتے اور واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں، یعنی ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ان کے سامنے اللہ کے پیغام کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملکی معاملات میں خط و کتابت اور دعوت و تبلیغ کے لیے عبرانی زبان کی ضرورت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ 15 دن میں انہوں نے اس قدر عبرانی سیکھ لی کہ وہ ان کے پاس خط لکھ سکتے تھے اور ان کے لکھے ہوئے خطوط پڑھ سکتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ لوگوں کے پاس یعنی یہود سے خطوط لکھواتا ہوں اور خدشہ رہتا ہے کہ اس میں وہ کمی بیشی نہ کر دیں، اس واسطے تم سریانی سیکھ لو۔ چنانچہ میں نے 17 دن میں سیکھ لیا۔ غور فرمائیے کہ قوموں کی ہدایت اور واعظ و نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں رسولوں کو مبعوث فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے عبرانی و سریانی زبان کو سیکھنے اور ان میں خط و کتابت کرنے کا حکم دیں۔ اور ہمارے علماء کرام جو اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کے وارث کہتے ہیں، اپنی قوم کے سامنے ان کی زبان میں خطبہ دینے کو حرام کہیں اور انہیں عربی زبان میں جسے وہ بیچارے بالکل نہیں سمجھتے خطبہ سنائیں اور واعظ و نصیحت کریں، تو کیا یہ اللہ کے منہج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کے ایک انتہائی بامقصد اور مفید عمل کو بیکار اور برباد کرنا نہیں ہے؟ اردو وغیرہ قومی زبانوں میں خطبہ جمعہ کے مخالفین کو بھی اپنی اس غلطی اور ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے عربی زبان میں خطبہ کی عدم افادیت کا احساس ہے، مگر افسوس کہ حق کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے عربی خطبہ سے پہلے اردو وغیرہ میں ممبر کے نیچے ایک نئے خطبہ کو رائج کیا جو بالکل بے ثبوت اور سراسر بدعت ہے۔ بعض علماء نے نماز جمعہ کے بعد عربی خطبہ کے ترجمہ کا اہتمام کیا، مگر اس وقت لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، نیز ان پر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کی مخالفت کا الزام آیا، تو اس کو چھوڑ کر انہوں نے بھی پہلے طریقہ ہی کو اختیار کر لیا۔ بہرحال عربی زبان سے نابلد لوگوں کے سامنے ان کی قومی زبان میں خطبہ دینے کو حرام کہنا اور عربی میں ہی خطبہ دینے پر اصرار کرنا غلط ہے، اور ممبر پر خطبہ جمعہ اردو میں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ خطبہ جمعہ کے مقصد کے عین مطابق اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے بالکل موافق ہے۔ شیخ محترم کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا اس بارے میں کہ جمعہ کا خطبہ عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی دیا جا سکتا ہے اگر سامعین، حاضرین، مخاطبین دیگر زبانوں کے سمجھنے والے ہوں، عربی زبان کے سمجھنے والے نہ ہوں تو، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شیخ محترم کا فتویٰ بالکل کتاب و سنت پر مبنی ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں ابھی عرض کیا گیا ہے اور تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے، اور جمعہ کے خطبے کا جو مقصد ہے
اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا جو مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو اپنی قوموں کی زبان میں جو ہے نا بھیجا، یعنی ہر رسول اور نبی کو اسی زبان میں بھیجا جو ان کی قوم کی زبان تھی، تاکہ اسی زبان میں اپنی قوم کو توحید کی بات اور دین کی بات سمجھا سکے۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے میں شیخ محترم کا فتویٰ نقل کیا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں ان کے درمیان جمعہ کا خطبہ غیر عربی زبان میں، اس زبان میں جس زبان کو وہ سمجھتے ہیں، دیا جائے۔ کوئی کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے، کچھ بھی معنی نہیں ہے اس کے اندر، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ خطبہ ایک الگ ہے اور نماز ایک الگ ہے۔ نماز عربی میں ہوتی ہے اور ہوگی، لیکن خطبہ جو ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا، واعظ و نصیحت کرنا، دین کی تعلیم دینا، اور اگر سامعین، حاضرین اور مخاطبین عربی سمجھنے والے نہ ہوں تو ان کے سامنے عربی میں جمعہ کا خطبہ دینا، تو اس کا جو فائدہ اور مقصد ہے وہ ناپید ہو جائے گا، اور خطبے کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے سامعین جس زبان کو سمجھنے والے ہوں اس زبان میں جمعہ کا خطبہ دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عین شریعت کا جو مزاج ہے اور جو خطبہ جمعہ کا مقصد ہے اس کے مطابق ہے۔ اور اس کے برخلاف جو ہے نا سامعین اگر عربی سمجھنے والے نہ ہوں پھر بھی انہیں عربی ہی میں خطبہ دیا جائے تو یہ خطبہ کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ اپنے ملکوں میں جیسا کہ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر جگہوں پر یہی معاملہ ہے کہ سامعین اردو سمجھنے والے ہیں لیکن جمعہ کا خطبہ عربی میں دیا جاتا ہے، اور جب ان کو احساس ہوا اور جمعہ کے خطبے کا جو مقصد ہے وہ سمجھ میں آیا تو انہوں نے جو ہے نا بجائے اس کے کہ اردو میں خطبہ دینے کا رواج جاری کریں، انہوں نے کیا کیا، ایک ممبر سے نیچے اتر کر ممبر کے نیچے اپنی زبان میں، اردو زبان میں خطبہ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا، جو کہ شیخ محترم نے کہا اور اہل علم نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے نا جمعہ میں 2 خطبہ ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے تیسری تقریر، تیسرا خطبہ ہو جاتا ہے جو کہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے جو ہے نا بہتر یہی ہے کہ سامعین جس زبان کو سمجھنے والے ہوں اسی زبان میں خطبہ دیا جائے، جمعہ کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو یا کوئی بھی خطبہ ہو، اس لیے کہ خطبہ کا مقصد ہی ہوتا ہے واعظ و نصیحت، تعلیم، سمجھانا، تو سامنے جس زبان کے ہوں گے اسی زبان میں سمجھایا جائے گا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو اپنی قوموں کی زبان میں بھیجا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی قوم کے اندر بھیجا، تو عربی اس لیے کہ یہ لوگ عربی سمجھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں ان کو سمجھایا، آپ کی زبان عربی تھی۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری زبان کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو دوسری زبان کے سیکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا یا سریانی زبان کے سیکھنے کا حکم دیا اور انہوں نے سیکھا۔ تو ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط و کتابت کے لیے، دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی بات تو کیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، شریعت کی طبیعت کیا ہے اس سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اور جو ہے نا واعظ و نصیحت کا کام اور تعلیم کا کام، تذکیر کا کام جس زبان میں مناسب ہو اسی زبان میں دینا چاہیے۔ سامنے والے اگر عربی زبان کے نہیں ہیں، دوسری زبان کے ہیں تو دوسری زبان میں دینا چاہیے، اس لیے کہ یہی مقصد ہے خطبہ کا۔ یہ کوئی نماز نہیں ہے کہ عربی کے علاوہ دیگر زبان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نماز ایک بذات خود جو ہے نا عبادت ہے اور جو ہے نا بندے اور رب کے درمیان کی چیز ہے، لیکن خطبہ وغیرہ جو ہوتا ہے، واعظ و نصیحت، تقریر، تعلیم جو ہوتی ہے، اس کا تعلق لوگوں سے ہے، لوگوں کو سمجھانا اور ان کو تعلیم دینا ہے، انہیں نصیحت کرنا ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہی بہتر ہے کہ
کہ خطبہ جمعہ کا ہو یا عید کا ہو یا کوئی بھی خطبہ ہو، سامعین اور حاضرین اور مخاطبین جس زبان کو سمجھنے والوں اسی زبان میں دیا جائے۔ عربی سمجھنے والے ہیں تو عربی میں دیا جائے، اگر غیر عربی سمجھنے والے ہیں تو غیر عربی میں دیا جائے۔ الحمدللہ اپنے ملکوں میں بھی اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کی مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ بھی اردو ہی میں ہوتا ہے، اور جو ہے نا یا جس زبان کے جاننے والے ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عید کا خطبہ بھی، اور اس کے بڑے فائدے ہیں الحمدللہ۔ جمعہ کے خطبے سے اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہفتے میں جو ہے نا ایک دن تمام مسلمانوں کو اس طرح سے جو ہے نا دین کی تعلیم دے دی جاتی ہے اور واضح و نصیحت کا کام اس سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی آسانی رکھی ہے اللہ رب العالمین نے دین کے اندر، اور اتنی سختی نہیں ہے، اور اس کی گنجائش ہے کہ غیر عربی میں خطبہ دیا جائے اگر سامعین غیر عربی سمجھنے والے ہوں تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مقصد ہے دین اسلام کا اور دین اسلام کے ماننے والوں کا، اس مقصد کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے جو بھی وسائل ہیں، اسالیب ہیں جو کہ جائز ہیں، مباح ہیں اور شریعت سے متصادم یا مخالف نہیں ہیں، ان کو اختیار کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور دین میں سختی کرنے سے اور بیجا طور پر تشدد برتنے سے، اور جو ہے نا جہاں وسعت اور گنجائش ہے وہاں تنگی کرنے سے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔